یہ علاقہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں خدید نامہ علاقہ ہے، اس کے نزدیک ایک کنواں ہے، کنویں کی کہتے ہیں مورائی سی ہے. اس کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا بنو مستلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ اب یہاں اس طرف آئے، یہ اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو مستلق کے جو لوگ ہیں انہوں نے شرارت کی اور وہ کفار کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے نا، مدینہ سے تو آپ کو جنوب کی طرف آنا چاہیے، لیکن آپ جنوب کی طرف نہیں گئے، آپ شمال کی طرف روانہ ہو گئے. یوں روانہ ہو گئے، بالکل اپوزٹ. لوگوں کو پتہ نہیں چلا یہ کیا ہو رہا ہے، یوں روانہ ہو کے ایسے آ گئے وہ، ٹھیک ہے. آ کر ان کے سر پہ حملہ کر، ان کے کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، اس لیے کہ اگر ان کا کوئی بندہ یا کفار یا کوئی اس کو جاسوس وغیرہ ان کو اطلاع دے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نکل پڑے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیاری کرے یا بھاگ جائے وہاں سے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے تو جاسوس کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ بھائی مستلق تو اس طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شمال کی طرف جا رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد یوں آئے. اسے کہتے ہیں پلاننگ، اسے کہتے ہیں جنگی مہارت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو قدم قدم پر آپ کو پلاننگ، منصوبہ بندی اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے سوچ و بچار یہ نظر آئے. شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، کتنی مرتبہ آپ کو جب ہجرت کر رہے تھے تب بھی یہی کیا. جانا آپ نے شمال کی طرف تو بالکل جنوب میں آ کر 3 دن وہاں قائم. تو یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھائی میں تو اللہ کے نبی ہوں کہ چلو توکل تو اللہ. یہ کیوں کیا ایسا؟ امت کو سمجھانا، ہاں، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ بھائی آپ بھی کیا کرو، پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارو. ایسی الٹم زندگی نہیں گزارو کہ نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کی خبر ہے، بس ویسے جو آ گیا بس پہن لیا، جو آ گیا کھا لیے، جو جہاں دل چاہ چلے گئے، جس ٹائم سو گئے جس ٹائم اٹھ گئے. نہیں، اس طرح زندگی نہیں گزارو. اگر اس طرح زندگی گزارنی ہے تو گائے بیل بکریاں بھی اس طرح گزارنی ہے، تو پھر انسان اور ان میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، وہاں جب گئے ان کے ساتھ مقابلہ ہو، حیران ہو گئے، ایک دم تیر وغیرہ چلے تو ان کے کافی لوگ زخمی ہو گئے اور 100 بندے ان کے کیا بن گئے؟ غلام بن گئے. ان کی سردار کی ایک بیٹی تھی، برہ اس کا نام تھا. برہ کا مطلب ہے نیک، ٹھیک ہے. وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی. جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، جو مجاہدین ہوتے ہیں ان میں پھر جو بچا ہوا مال ہوتا ہے یا جو غلام قیدی ہوتے ہیں وہ آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک کو ایک ملتا ہے، ایک کو دوسرا، تیسرا، اس طرح. تو یہ برہ ایک سردار کی بیٹی تھا جس کا نام حارث تھا. وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی. اس صحابی کے حصے میں جب آئی، اس نے اس صحابی سے کہا کہ میں آپ کو عقد مکاتبت، مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو جس کو مالک یہ کہے کہ آپ اتنے پیسے مجھے دے دو پھر میں آپ کو آزاد کر دوں، معاہدہ ہو جائے. تو یہ عقد مکاتبت میں آ گئی. تو برہ نے کیا کیا، ان سے کہا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیں. صحابی نے مان لیا. تو برہ آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ میں نے اس صحابی کے ساتھ عقد مکاتبت یہ معاہدہ کیا لیکن میرے پاس پیسے نہیں کہ میں ادا کروں، آپ مجھے اتنا رقم ادا کرو تاکہ میں آزاد ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے بڑھ کر پیشکش کرتا ہوں کہ میں آپ سے اگر نکاح کر لوں. انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا اس برہ نے کہ مدینہ سے ایک چاند نکل کر ان کے گود میں آ گیا. ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ چاند تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے. تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا اور نکاح کر لیا. ادھر ان کے والد گئے تھے اور بہت سارے اونٹ اپنے ساتھ لے آئے تاکہ اپنے لوگوں کو اور اپنی بیٹی کو چھڑا سکے. وہ جب آئے تو ایک علاقہ ہے وادی عقیق، وادی عقیق میں اس نے چند اونٹ چھوڑ دیے اور چند اپنے ساتھ لے لیے کہ واپسی پہ اس اونٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اگر سب لے گئے تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لے گا، کم از کم یہ چند اونٹوں کی بچت ہو جائے گی. جب گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیٹی آپ کے اس میں ہے، وہ مجھے واپس کر دو اور چند یہ میں اتنے اونٹ لائے فدیہ کے طور پہ، یہ لے لو اور دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کس طرح نکاح کا پیغام دیا ہے اور آپ نے جو اونٹ وہاں وادی عقیق میں چھوڑے ہیں وہ کدھر ہے؟
تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ بات آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. پر وہی آ گئی کہ آپ نے انہوں نے کہا واقعی آپ حق سچ نبی ہے. تو وہ بھی مسلمان. وہ جب مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ نکاح ہوگی. جب نکاح ہوا تو 100 غلام تھے نا پورے قبیلے کے مختلف صحابہ کے. صحابہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے ساتھ تو ہمارا ابھی حضور کا رشتہ ہو گیا تو یہ تو حضور کے سسرالی ہو گئے, تو سب نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. اب اس میں بھی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ. اب شادی اس لیے کی ایک تو یہ غلام آزاد ہو جائے, دوسرا یہ کہ سردار کی بیٹی ہے وہ آ جائے, اور سردار بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اسلام کے قریب ہو جائے. اس وجہ سے شادی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپز ہو. ایک قدم بھی آپ نے بغیر مقصد کی نہیں ہوتا. جیسے ہماری زندگی ہم بغیر مقصد کی بس گزار رہے ہیں, نہ دن کا پتہ ہے نہ کچھ, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہی زندگی تمام ہو رہی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نہیں گزارے. ہمارے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا کہ کیا کر رہے, کیوں آئے, کیا کرنا چاہیے, بس پتہ نہیں کب موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک ایک قدم اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپز ہو. آج لائف سکلز کے ماہرین آج اس پہ پہنچ گئے. سائمن سینک ایک لائف سکل کے ایک بہت بڑا ٹرینر ہے, تو وہ اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں, اسٹارٹ ود وائی اور ایک فائنڈ یور وائی. وہ کہتے ہیں کہ ہر کام کیوں سے شروع کرو, کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں اس سے شروع کرو. یہ اس کا کہنا ہے. پوری کتاب اس نے لکھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قدم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر کام کیوں سے شروع کرو, کہ کیوں آپ یہ کام کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان سیرت پڑھتے نہیں, حالانکہ ساری باتیں جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز کر رہے ہیں یہ ساری سیرت میں موجود ہے, اس سے بڑھ کر اچھی طریقے سے موجود ہے. لیکن ہم سیرت پڑھتے نہیں, دین کے قریب ہم آتے نہیں ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کوئی بات کرے ہم فوراً لے لیتے, یار زبردست بات کی, کیا ٹرک بتایا ہے. وہ ٹرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا. میں نے پہلے بھی بتایا. روبن شرما نے ایک کتاب لکھی 5 AM کلب, کہ 5 بجے اٹھا کرو. 5 بجے کے جادو اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. پوری کتاب اس میں لکھی کہ جو 5 بجے اٹھتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے بتا دی کہ تہجد میں اٹھا کرو. اب وہ کتاب کروڑوں کاپیاں اس کے بک چکی ہیں. لوگ کہہ رہے یار کیا اس میں نظریہ پیش کیا کیا, لیکن وہ ہمیں پہلے سے پتہ, لیکن ہم عمل نہیں کر رہے. یعنی ایک ایک کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو آج کل کے موٹیویشنل اسپیکر لکھ رہے, اس کے پیچھے آپ جب سیرت اٹھا کر دیکھو گے وہ چیز پہلے سے موجود ہے. سائنس اٹھا کر دیکھ لو, کھانے کے جو آداب ابھی وہ ریسرچ کر کے بتا رہے کہ ہاتھ دھونے چاہیے, اور اس کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے, پہلے سے ہمیں پتہ ہے. پورا کرونا میں ابھی ایک کتاب کی میں نے ریویو کی, یہ GRSP والے ایک کتاب لکھ رہے اس پہ, GIZ اور جرمن ایک کمپنی ہے, دونوں اس پہ لکھ رہے کتاب. اس میں ساری یہی باتیں, کھانے کے آداب کا خیال رکھیے, پانی پینے کے کیا طریقے, ہاتھ دھونے کے کیا طریقے, وہ سارے سیرت میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا غزوہ بنو مصطلق. اچھا ابھی ایک یہاں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ایک کنویں کے ساتھ ایک صحابی پانی پی رہا تھا, مہاجر اور ایک انصار, آپس میں تو مہمے ہوئی. مہاجرین نے مہاجرین کو بلایا, مہاجر نے انصار نے اپنے انصاریوں کو بلایا, کہا کہ بھائی آ جاؤ, یا لل انصار یا لل مہاجرین, کہ آ جاؤ آ جاؤ. مہاجرین جمع ہو گئے, انصار جمع ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ ابھی لڑنے والے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ صحابہ آپس میں ابھی لڑنے والے, اور ایک کہہ رہے ہم انصار ہے, دوسرے کہہ رہے ہم مہاجرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اتنے غصہ ہوئے, اتنے ناراض ہوئے, اور کہا کہ یہ بدبودار نارا جس کو ختم کرنے کے لیے میں آیا, اور میں نے اس کو ختم کر دیا. میں نے آپ سب کو بھائی بنایا, اور آج پھر تم کہہ رہے ہو انصار یا مہاجرین. اور بہت زیادہ غصے کا اظہار ہے, جس سے صحابہ کرام ٹھنڈے ہو گئے, اور فوراً آپ نے واپس جانے کو حکم دیا کہ چلو واپس چلو. اس میں بھی ابھی ٹرک دیکھو. اب ایک دم وہ دونوں جذبات میں تھے, تو یہ نہیں کہا کہ ابھی ٹھہرو ہم ایک دوسرے کی صلاح کراتے, ایک دوسرے سے گلے ملو, نہیں, بولتے چلو واپس. غزوہ ختم ہو گیا, روانگی کا حکم دے دیا. اب روانگی کا حکم دے دیا, صحابہ جا رہے تکے ماندے, تکن سے چور, لیکن پڑاؤ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے. وہ مطلب ایسے ہو گئے کہ کھانا ان کا خراب ہو گیا. کہتے ہیں کل تکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ وہ نعرہ وغیرہ وہ چیزیں ان کے دماغ سے نکل گئی ہے,
اور ابھی یہ بالکل آخری اسٹیج پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی آرام. وہ جیسے رکے سب سو گئے. کوئی کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ انصار اور مہاجرین. ابن ابی کون ہے؟ منافق تھا. منافقین کا سردار تھا. اس کو جب یہ واقعے کا پتہ چلا نا کہ انصار اور مہاجرین نے آپس میں اس طرح کی میں کی، تو اس نے فتنہ پھیلانے کے لیے کہا کہ مہاجرین آئے، ہم نے ان کو گھر دیے، سب کچھ دیے، کاروبار میں شرکت کر دی، اور یہ لوگ آج ہم سے لڑ رہے. بہت غلط باتیں. اور پھر کہا کہ ایک مرتبہ مدینہ پہنچنے دو، جو ہم میں سے عزت دار ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکالے. یہ بات زید بن ارقم ایک نوعمر صحابی ہے، انہوں نے سنی. وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، اس کو اگنور کیا. لیکن عبداللہ ابن ابی کے ایک بیٹے عبداللہ پکے ٹکے صحابی، اس کا نام بھی عبداللہ ہے. اس نے کیا کیا، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والد تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے حکم دے دیتے میں اس کو ختم کر دوں جان سے. اپنے والد کے بارے میں اسے کہتے ہیں ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تو نہیں دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ وہ بالکل شیر کے اس میں کھڑے ہو گئے. اپنے والد سے کہا کہ تم نے جو بات کی ہے کہ ہم میں سے جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل کو نکالیں گے، یہ میں نے سن لی یہ بات. اب میں تم کو اس وقت تک مدینے میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تم یہ اپنی زبان سے نہیں کہو کہ میں ذلیل ہوں اور مہاجرین عزت والے. انہوں نے بہت یہ کہا کہ یہ میں آپ کا والد ہوں. یہ اس نے کہا نہیں، اسلام کے بارے میں کسی والد کو بھی نہیں مانتا ہوں، کسی بھائی کو بھی نہیں مانتا ہوں. آپ میرے والد ہیں لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے. اور آخر اس نے یہ بات کہی کہ میں ذلیل ہوں اور مہاجرین عزت والے، مسلمان عزت والے. اس سے کہتے ہیں جذبہ. اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اسلام کے معاملے میں ہمیں کسی کی بھی نہیں سنی، چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، اس کی حقوق اپنی جگہ، ان کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کرنا. لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ اللہ، آپ کسی مخلوق کی اطاعت اس میں نہیں کر سکتے گناہ کے کام میں. جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہو، آپ کا والد آپ کو حکم دے رہے پھر بھی آپ نے نہیں کرنا، والدہ کو حکم دے رہے گناہ کے کام میں، وہ آپ نے نہیں مانا. ٹھیک ہے. تو یعنی اصول پتہ چل گیا کہ اسلام کی عزت پہ جہاں حرف آ رہا ہو یا اسلام کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو سامنے چاہے میرا والد ہو، میرا بھائی ہو، میرا دوست ہو، میری بیوی ہو، جو بھی ہو، اس کے میں نے لحاظ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر بیوی کہہ رہی کہ میرے لیے یہ چیز لے آؤ، یہ میرا ڈیمانڈ ہے، یا بچے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بیوی بچوں کے لیے سود نہیں لینا، رشوت نہیں لینا، حرام نہیں کھانا، کیونکہ یہ اسلام کے بالکل خلاف ایک کام آپ کریں. اور سود تو اللہ سے براہ راست جنگ، بالکل براہ راست جنگ. تو جب آپ اللہ سے جنگ کرو گے تو وہ کیسے آپ جیت سکتے ہو؟ اللہ سے جنگ نہیں جیت سکتے. ایک عالم نے ایک عجیب بات کی، کہا دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ میں ہر دشمن دوسرے دشمن کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو مین چیزیں ہیں، مین جگہ اس کو اڑا دے یا اس پہ قبضہ کر لے. کیا ہوتا ہے کہ اس کے اسلحہ ڈپو پہ قبضہ کر لے یا اس کی جو مین چیزیں جگہ اس پہ قبضہ کر لے. اب جب انسان سود لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو اللہ نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ جنگ ہے. اب انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز ایمان. تو جب جنگ ہوگی تو وہ نعوذ باللہ اللہ پاک کیا کر لیں گے؟ ایمان سلب کر لیں گے. اور موت کے وقت اکثر لوگ کے ایمان سلب ہو جاتے ہیں. پوری زندگی وہ مسلمان ہوتا این موت کے وقت وہ کافر ہو جاتا ہے. لوگ مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا گیا ہوتا ہے لیکن وہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھو، اگر خدا نخواستہ ہم کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو، یا اللہ میری توبہ. کیونکہ اگر گناہ ہم کرتے رہے اور اس پہ فخر کرتے رہے
اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے رہے تو اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، استدراج جس کو بولتے ہیں، اور اللہ پاک ڈیل دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں، پھر ایک دم پکڑ لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو تیرے رب کی پکڑ پھر بہت سخت ہے۔ اب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن والی بات نہیں ہے، میں دیکھو نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھو میں یہ گناہ کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوا، اور میں نے یہ کیا کچھ نہیں، بجلی چلی گئی، اور میں نے یہ کیا کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں تو توبہ نعوذ باللہ زنا کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوا، دیکھو توبہ نعوذ باللہ میں تو لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہو رہا، دیکھو یار میں نے تو اللہ کی اس حکم کی نافرمانی کی، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں نے اتنی لڑکیوں کو پسایا ہوا ہے، دیکھو میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا، تو یہ آپ یہ نہیں سمجھو کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک ڈیل دے رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کرو، اور ایک دم جب آپ اللہ پکڑیں گے نا پھر انسان حیران پریشان ہوگا، پھر اس کو کوئی راستہ نہیں ملے، پھر ایسا ذلیل و خوار ہوگا کہ انسان پریشان ہوگا، یار یہ میں اس پھنس کیسے گیا، میں اس میں پھنس کیسے گیا، پھر انسان کہتا ہے کاش میں توبہ کر لوں، پھر وہ توبے کا وقت گزر چکا ہے، اس سے اچھے ہے کہ اللہ پکڑے ہمیں، اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ سب توبہ کرتے ہیں نا؟